کے مابین بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ اس معاہدہ جو ہوا ہے وہاں کے ایلڈرز کے درمیان، جن کو وہاں اپنی صلاح و مشوران کہتے ہیں، یہ بہت ہی خوش آئندہ ہے۔ اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب بال جو ہے نا وہ حکومت کی اور ہمارے سیکورٹی کے اداروں کی کورٹ میں ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کراتے ہیں۔ مہم امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی مری معاہدہ ہوا، امپلیمنٹ نہیں ہوا، لہٰذا اس پر عمل ہونا چاہیے تاکہ وہاں کی ہزاروں لوگ قتل و غارت گری کا شکار ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں۔ ابھی دیکھیں سیج تھا، بند تھا، بچے مر رہے تھے، دوائیاں نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ مہم امپلیمنٹیشن ہے۔ اس کے لیے ول کی ضرورت چاہیے، عقل مندی کی ضرورت چاہیے، پیشنس چاہیے، تمام چیزیں چاہیے جو ایک اچھے انسان میں ہوتی ہیں، اور ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے تاکہ ہم ذمہ دار ہیں، جواب دیں لوگوں کی جان مال اور ناموس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، راستوں کو کھول کے رکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ مہم یہ ہے کہ احساس ذمہ داری اور ول ہو تاکہ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ معاہدے بہت ہوتے ہیں، اس کو خوشائند کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ وہاں کے ایلڈرز نے اپنی ذمہ داری انجام دی ہے، اب بہت پریشر سے ان کے اوپر، اس کے باوجود انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ لہذا اب بال حکمرانوں کے کورٹ میں وہ کیسے اس پر عمل کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ماضی کی طرح ہو تو پھر المیہ ہوگا، پھر اس کے بعد کچھ خدشات لائے گئے مشکل ہو جائے۔ عمل درآمد کو لے کر آپ کے ذہن میں کچھ خدشات بھی باقی ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ میں کبھی نا امید نہیں ہوتا ہوں، امیدوار رہتا ہوں ہمیشہ اللہ کی رحمت سے بھی۔ اللہ کرے اس پر وہ عمل کریں، لیکن ماضی جو ہے نا کوئی اچھا نہیں ہے، اس لیے بات کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے امید ہے، اور اس میں آپ کا رول، میڈیا کا رول، عوام کا رول، پبلک اوپینین کا رول سب کا ہوگا، تاکہ پریشر رہے کہ بھائی آپ یہ نہ سمجھے کہ بس سائن ہو گیا بات ختم ہو گئی ہے، نہیں، آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اگر اس کو بلا دیں گے، دیکھیں پاکستان میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آج ایک مسئلہ ہے، کل دوسرا مسئلہ ہے، پرسوں تیسرا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارا ملک ایڈ ہاک بیس پہ چل رہا ہے، ایڈ ہاک سسٹم ہے، ان کے لیے ہر روز ایک مسئلہ ہوتا ہے، لہذا ادھر توجہ ہو جاتی ہے۔ کئی اور دہشت گردی ہو جائے گی، وہاں چلے جائیں گے۔ آج اس ملکی معاملات ہیں، مسائل ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم جو ہے نا فیلئر کا شکار ہے، چل نہیں رہا ہے ہمارا سسٹم، اپنے عوام کا اعتماد بھی کھو بیٹھا ہوا ہے۔ لہذا چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، سسٹم کو اوورال کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اچھے اور کمپیٹنٹ لوگ آئیں اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں۔ بالکل صحیح ہے۔ علامہ صاحب، کل مذاکرات کا دوسرا دور ہونے جا رہا ہے، آپ مذاکراتی کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ اس میں طے یہ پایا تھا پچھلی دفعہ جو میٹنگ ہوئی تھی کہ اگلی مرتبہ آپ تحریری طور پر دیں۔ کیا مذاکراتی کمیٹی اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ تحریری طور پر آپ کچھ اپنی ڈیمانڈز حکومت کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں؟ یہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ دیکھیں، میں نا گزشتہ 2 دن سے نا کسی میٹنگ میں نہیں گیا ہوں ان کی نا، تو مجھے انشاءاللہ صبح ملوں گا، تو چونکہ میں ناراض بھی تھا اور قرم کے مسائل میں بھی الجھا ہوا تھا، میرے پاس وقت بھی نہیں تھا، اور واقعی میں ناراض تھا، اور مجھے افسوس تھا جو کے پی کی گورنمنٹ ہے نا، ان کے عمل کے اوپر اور ان کی ذمہ داری انجام نہ دینے کے اوپر۔ دیکھیں، وزیر اعلیٰ صاحب کو بہت پرو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا۔ اتنی باہر جا کے میں نے انہیں کہا گیا کنٹرول کرو، اگر توجہ دیتے تو شاید اتنی بربادی نہ ہوتی، اور ہمارے وفاقی حکومت بھی ساتھ۔ لہذا لیکن مجھے پتہ ہے کہ مطالبات کیا ہونے، یا باتیں کیا ہوں گی نا، مطالبات چھوڑیں، ڈیمانڈ چھوڑیں۔ اصل یہ ہے کہ کن چیزوں پر بات ہونی چاہیے جو اصل مسائل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا، جب میں میٹنگ میں گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے 9 مئی کے اوپر، اور جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے 26 نومبر کے اوپر، اور جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں ان کے اوپر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو چھوڑنا چاہیے، اور وہ جات خود چھوڑ دیں یا کورٹ سیاسی قیدیوں کو چھوڑیں۔ اپنے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی بنی گالا میں، یا پتہ ان کو کسی نے بتایا تھا، پتا تھا ان کو پہلے سے، تو خبریں شاید پڑھی ہوں گی، وہ ڈانس اخبار وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی قسم کا ریلیف نہیں چاہتا ہوں، جو کورٹ اپنا فیصلہ کرے۔ تو میرے خیال میں اگر حکومت چاہتی ہے، دیکھیں پہلے ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، اور راتوں رات پھر ایک نئے کیس میں ان کا گرفتاری ڈال دی جاتی ہے، اور پھر اگلا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں نہ کریں۔ حامد رضا صاحب نے جو ہے وہ اس پر یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم آج فیصلہ کریں گے کہ ہم نے تحریری طور پر اپنے ڈیمانڈز حکومت کو دینی ہے یا نہیں دینی ہے۔ تو تحریری طور پر نہ دینے میں کیا امر مانے ہو سکتا ہے؟ کیا ریلیکٹنس کیا ہو سکتی ہے تحریری طور پر اپنے مطالبات رکھنے میں؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں،
میں اپنی طرف سے بتاؤں گا. پہلی بات ہے کہ وہ سپوکس مین ہے کمیٹی کے, ان کی بات جو ہے نا وہ ویلڈ ہوگی, ٹھیک ہے, پہلی بات بتا رہا ہوں. میں سپوکس مین نہیں ہوں, لیکن میں خدشات کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں. جب آپ ڈیمانڈ لے کے جاتے ہیں نا, جیسے آپ کوئی التجا کرنے والے ہیں, کوئی مانگنے والے ہیں, کوئی اس طرح کا لگتا ہے. نہیں, وہاں پر بیٹھ کر مشترکہ طور پر یہ چیزیں طے ہو جانی چاہیے. شاید اس وجہ سے ان کے ذہن میں ہو کہ ہم جائیں ڈیمانڈ لے کے جائیں, ہمارے پر احسان کرو. ہمیں احسان نہیں چاہیے بھائی, ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو, آئین کی سپریمیسی ہو. اور یقین کر لیں, میں ایک بات کرنا چلا ہوں کہ دیکھیں, میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ سیاست جو ہے نا یہ عدل کے لیے ہے, سیاست عوام کی خدمت کے لیے ہے, سیاست لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے ہے, سیاست آئین کی سپریمیسی کے لیے ہے. تو جو کچھ بھی ہو مطالبات ایسے ہونے چاہیے جس سے آئین کی سپریمیسی ہو, رول آف لا ہو, یہ ہونے چاہیے اور اس طرف جانا چاہیے. میرے خیال میں روح یہی ہے. تو اس لیے ڈیمانڈ کیا ہے, ڈیمانڈ نہیں ہے. میرے خیال میں کوئی بھی پاکستان کا ذی شعور اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ آئین کی سپریمیسی ہونی چاہیے. کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا کہ رول آف لا ہونا چاہیے. کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا کہ پاکستان کے ادارے مستقل ہونے چاہیے, عدلیہ کا استقلال محفوظ رہے, عدلیہ کو ختم نہ کریں. ہر وقت ایگزسٹ کرتی ہیں نا کہ جی رول آف لا ہونا چاہیے, یہ نعرہ تو ہر جماعت کا ہر وقت ہر دور میں رہا بھی ہے, ہوگا بھی. لیکن جو ہم تو بات کر رہے ہیں وہ اسپیسیفک چیزوں کی جو آپ ڈیمانڈ کی صورت میں رکھ رہے ہیں. لیکن سر مجھے یہ بتائیے, پچھلی مرتبہ جو میٹنگ ہوئی تھی علامہ صاحب, اس میں تنقید یہ ہوئی ہے مذاکراتی کمیٹی پہ کہ جی آپ 10 دن کا ٹائم لے کر آ گئے. اب ایک انٹرنلی ٹائم فریم طے بھی کیا گیا ہے کہ جی ہم 30 دن سے اوپر اس کو نہیں لے کر جائیں گے. کل حکومت سے کیا مطالبہ رہے گا مذاکراتی کمیٹی کا کہ اس کو اگلی میٹنگ 2 دن میں رکھیں, 1 دن میں رکھیں, کوئی اس طرح کی چیزیں طے ہوئی ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کا گڈ جسٹر بہت عام ہے. اس کمیٹی کی فریکوینٹلی ملاقاتیں عمران خان صاحب کے ساتھ بہت عام ہے. تیسرا یہ ہے کہ بھائی جب بات چیت کریں گے, بیٹھیں گے, تو دیکھیں کوئی بھی بات رول آف لا, کوئی بھی مطالبہ رول آف لا اور آئین کی سپریمیسی کے خلاف نہیں ہے. عمران خان یہی چاہتا ہے, روح مطالبات کی یہی ہے. لہذا اگر وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے تو یہ رول آف لا کے لیے ہے, آئین کی سپریمیسی کے لیے ہے. اگر کہتے ہیں جناب والا کہ بے گناہ جو قیدی ہے, سیاسی قیدی, ان پر اتنا جبر ہو چکا ہے, کافی ہے, اب ان پر مزید ظلم نہ کریں. اگر جو لوگ ایم پی ایز ایم این ایز پنجاب کے اندر, ان کو نہ مزید ہراس کریں, نہ اٹھائیں, نہ پریشرائز کریں. یہ جو کچھ ہوتا رہے, تو یہ چیزیں ایسی رول آف لا کے لیے ہے نا. آئین کی سپریمیسی کی روح یہی ہے. عمران خان کی جو باتوں کی روح یہی ہے کہ آئین کی سپریمیسی رول آف لا کے لیے جو بھی مطالبات ہے اس کے مطابق ہے. وہ اپنے لیے ریلیف نہیں چاہتا ہے کہ مجھے ایسے چھوڑ دو. وہ کہتا ہے میں کورٹس کے ذریعے باہر جاؤں گا, عدالتوں کے ذریعے باہر جاؤں گا, عدالتوں پر دباؤ ختم کر دو. یہ رول آف لا ہے نا. صحیح ہے. علامہ صاحب, ایک طرف آپ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں نا, دوسری طرف جو مطالبات ہیں اس میں سے 26ویں ترمیم کی واپسی یا اس کو کالعدم قرار دینا, یہ مطالبہ نکال ہی دیا گیا ہے. تو 26ویں ترمیم جب تک آپ کے خیال میں ایگزسٹ کرتی ہے, آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ تب تک رول آف لا تو ہو نہیں سکتا, پھر اس کو مطالبے سے نکالا کیوں گیا؟ میرے خیال میں 26ویں ترمیم کے لیے بڑا شاید وقت چاہیے ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جو 31 نومبر تک ہونے والی, 31 جنوری تک ہونے والی شاید نہ ہو. تو انہوں نے ان کا گڈ جسٹر دیکھا, اگر اس طرح سے چل پڑیں تو پھر وہاں پر بھی پہنچا جا سکتا ہے. مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتے ہیں اور کچھ ہو سکتا ہے. چیزوں کو دیکھیں, پاکستان کا آئین بہت عام ہے. اگر آئین کا بنیادی سٹرکچر اور ڈھانچہ جو اس کی روح ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو آئین جو ہے نا بالکل بے حیثیت ہو جائے گا, اور یہ پاکستان کے عوام کا اعتماد کھو بیٹھے گا. اور یہ پھر وہ سوشل کنٹریکٹ نہیں ہوگا جو پاکستان کے عوام کو اکٹھا رکھ سکے, جمع رکھ سکے. وہ بلوچستان کے لوگوں, کے پی کے, پنجاب اور اسی طرح سے سندھ کے یا باقی جو علاقے ان کے, کہیں ایسا تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو ذہن میں نہیں ہے علامہ صاحب کہ چلیے اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہو ہی گیا ہے, یہ چیپٹر شاید پی ٹی آئی کو لگتا ہے ختم ہونے والا ہے, فریش الیکشنز ہوں گے. پی ٹی آئی بھی نہیں چاہتی, اور پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ یہ اسی طرح کا جوڈیشل کمیشن برقرار رہے تاکہ کل کو اسی جوڈیشل کمیشن سے خود پی ٹی آئی بھی جب گورنمنٹ میں آئے تو بینیفٹ کرے, اس سے فائدہ اٹھائے, اس لیے اس کو برقرار رکھے. کیا یہ ذہن میں تو نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے ویسے نا کہ جنہوں نے آئینی ترامیم کی تھیں ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ بالآخر چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلنے والی ہیں, یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے اس کی آئینی ترمیم کی مخالفت کی ہے. دیکھیں, یہ آئینی ترمیم عدلیہ کے استقلال کو ختم کرتی ہے اور یہ درست نہیں ہے. پاکستان میں عدلیہ ہے, مقننہ ہے اور مجریہ ہے, تینوں کو مستقل ہونا چاہیے. اگر ایک بھی جو ستون ہے ہمارے ریاست کا, ایک ستون بھی کمزور اور ویک ہو جائے تو پاکستان ان بیلنس ہو جائے گا, ریاست ان بیلنس ہو جائے گی.